السلام علیکم۔ آج کی سٹوری رضیہ نے آسٹریلیا سے شیئر کی۔ رضیہ کہتی ہیں اپنے گھر کی خوفناک کہانی شیئر کروں گی۔ ویسے تو میرے پاس بہت سی سٹوریز آتی ہیں جو کہ میں اپنے دوسرے چینل اسکیری اردو ٹیلز پر شیئر کرتی رہتی ہوں، لیکن آج کل جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ لوگوں کے گھروں کا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں اتنا آسیب اور جنات ہے جس کی وجہ سے وہ مینٹلی ڈسٹرب رہتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک سٹوری رضیہ میری لسنر نے مجھے باہر سے شیئر کی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی زندگی میں بہت سی پرابلمز آئی تھیں جب وہ ان میرڈ تھیں اور وہ پاکستان میں رہتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد صاحب ایک گورنمنٹ امپلائی تھے اور ان کی ڈیتھ کے بعد وہ جس کوارٹر میں رہتے تھے ان کو وہ خالی کرنا پڑا تھا، اور پھر وہ ایک کرائے کے گھر پر گئے۔ جیسے ہی وہ اس گھر کے اندر گئے تو وہ کہتی ہیں کہ جو میری والدہ تھیں اور ہم لوگ اکیلے تھے، بھائی چھوٹا تھا، تو میرے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے ماموں رہتے تھے، اور ماموں اور امی کی کیا روٹین تھی کہ تہجد پڑھنا اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ سوتے نہیں تھے، دونوں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے جب تک سورج کی پہلی کرن نہ نکل جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے معمولات ناشتہ وغیرہ کرتے تھے اور پھر کچھ دیر کے لیے سو جایا کرتے تھے۔ یہ روٹین میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو سٹوری کو، کہانی کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ہم نے گھر کو شفٹ کر لیا، اور شفٹ کرنے کے بعد امی اور ماموں اپنی روٹین کے مطابق تہجد کی نماز کے لیے اٹھے۔ سارا کچھ نماز فجر پڑھنے کے بعد، تہجد پڑھنے کے بعد وہ ذکر اذکار کر رہے تھے۔ ابھی وہ ذکر اذکار کر رہے تھے کہ ماموں کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بند تھیں اللہ کے ذکر میں، تو مجھے کچھ محسوس یوں ہوا، ایک تیز ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا ہے۔ ہوا کا جھونکا انتہائی تیز تھا، حالانکہ گرمیوں کا موسم تھا، اور میں نے اپنی آنکھ کو کھولا، اور جیسے ہی کھولا ایک عورت جو کہ بہت زیادہ زیور میں تھی وہ، اور اس نے گھگرا چولی ٹائپ ایک لباس پہنا تھا، وہ ماموں کو دیکھ کر مسکرائی، اور مسکرا کر جس صحن میں ماموں اور امی بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، صحن کے ساتھ ہی ایک لمبی سی گیرلی تھی، اور اس گیرلی کا راستہ ہم یوز نہیں کرتے تھے۔ اس کے پاس وہ مسکراتی ہوئی آگے کی طرف چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے ماموں کہتے ہیں کہ میرے منہ سے پہلے تو کچھ نکلنے لگا کہ یہ کون ہے، تو پھر میں نے خود کو روکا کہ میری بہن بھی ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، تو کہیں یہ ڈر نہ جائیں۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن اب وہ جو مخلوق تھی وہ مسلسل ان کو تنگ کر رہی تھی، ان کو اللہ کا ذکر نہیں کرنے دے رہی تھی، یہاں تک کہ ماموں کو وہ بار بار تنگ کرتی تھی اس لحاظ سے کہ امی تو پڑھ ہی رہی تھیں، وہ تو لیٹی ہوئی تھیں، اور ساتھ وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں، وہ اپنے دھیان میں تھیں، اور جو ماموں تھے وہ کہتے ہیں کہ میں تو بیٹھا ہوا تھا اور وہ بار بار مجھے انٹرپٹ کر رہی تھی اور میرے سامنے آ رہی تھی، یعنی کہ وہ مخلوق یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ عبادت کریں۔ خیر، عبادت کا ٹائم پورا انہوں نے کیا اپنا، اور وہ امی کو لے کر ماموں نے کہا کہ تم اندر چلو، اکیلے ادھر نہ بیٹھو۔ امی بھی کچھ حیران ہوئی اور کہنے لگیں کہ ایسا کیا ہے جو تم مجھے بار بار کہہ رہے ہو کہ اکیلی مت بیٹھو۔ تو ماموں نے کہا کہ بس میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے اکیلے ادھر نہیں بیٹھنا، تم میرے ساتھ اندر چلو۔ ماموں اور امی اندر چلے گئے، اور اب وہ اندر گئے، چھوٹا بھائی تھا، وہ سو رہا تھا، تو جیسے ہی وہ لوگ اندر گئے تو اس مخلوق نے کیا کیا جی کہ جو بھائی تھے چھوٹے، اس کو اٹھا کر بیڈ سے نیچے مارا۔ امی اور ماموں دونوں یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ماموں نے کہا کہ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، بچے کو انہوں نے اٹھایا، جب میں تمہیں اندر آنے کا کہہ رہا تھا اور میں نے اچانک سے آنکھیں کھولی اور میں گھبرایا تھا، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے ادھر، ایک ایسی عورت، ایک پرسرار مخلوق جو کہ ہماری گیرلی کی طرف گئی، اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شاید اس کو ہماری عبادت اچھی نہیں لگی، وہ نان مسلم ہے اور ہم لوگ مسلمان ہیں، تو کچھ ایسا مجھے لگتا ہے۔ امی بھی ڈر گئیں۔ امی نے کہا کہ یہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ماموں نے کہا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے جو چیز دیکھی ہے میں نے تمہیں وہ بتایا ہے۔ بچوں کو گھر میں بالکل اکیلے مت چھوڑنا، اس گھر میں کسی مخلوق کا بسیرا ہے۔ جو میری امی تھی انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کہیں میں آپ کی بات کو مانوں گی، کیونکہ ماموں بڑے تھے
اور میری والدہ چھوٹی تھیں، تو اور کسی نے اب یہ چیز دیکھی ہو تو ہم اس کی بات کو جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے، اور ایک عمر رسیدہ انسان، عبادت گزار انسان کی بات کو تو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اب اس طرح ہوا کہ ہم لوگ رات کو جب سوتے تھے، رضیہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم میری ایج 15-16 سال تھی، ہم جیسے ہی رات کو سوتے تھے تو ہمارے جو وہ دروازہ تھا گیرلی والی سائڈ پہ، مین دروازہ، اس پر مسلسل نوکنگ ہوتی تھی، کوئی دروازے کو کھٹکھٹاتا تھا، اور جب اٹھ کر دیکھا جاتا تھا ماموں ہی دکھتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہی مخلوق، وہی عورت اب اس دروازے کے پاس کھڑی ماموں کو دیکھ کر پھر مسکرا رہی ہے۔ ماموں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب میں مالک مکان سے بات کروں گا۔ وہ مالک مکان کے پاس گئے، انہوں نے مالک مکان سے بات کی، اور ان سے بات کرنے کے دوران ان کی مسز بھی اندر آ گئی، یعنی جو آنر تھے گھر کے ان کی مسز بھی آ گئی۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو آپ کا وہم ہے، جس پر میرے ماموں نے کہا نہ تو یہ میرا وہم ہے، اگر یہ میرا وہم ہوتا تو میں اتنی بڑی بات آپ کے گھر میں نہ کرنے کے لیے آتا۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں رہنے نہیں دے رہی، بچے بہت چھوٹے ہیں اور اکثر مجھے کام کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، میری بہن اور اس کے بچے اکیلے ہوتے ہیں، تو میں آپ سے باقی پیسوں کا تقاضا بھی نہیں کروں گا، آپ کو انفارم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا گھر میں چھوڑنے لگا ہوں۔ لیکن وہ اچھے انسان تھے، انہوں نے ماموں کے جو ہم لوگوں کی سیکیورٹی تھی، ایڈوانس پیسے تھے، وہ انہوں نے ہمیں ہمارے واپس کر دیے، اور جیسے ہی ماموں مال کے مکان کے گھر سے نکلے تو ایک کرایہ دار جو کہ ہمارے ہی گھر کے سیم گھر جیسا گھر تھا، وہ بھی اسی مالک کا تھا، وہ بھی کھڑا تھا باہر۔ تو اس نے ماموں کو کافی گھبرائے ہوئے دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو، کیا بات ہے؟ تو ماموں نے ان کو ساری بات بتائی۔ تو انہوں نے ماموں سے کہا تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، اس گھر میں میرے کچھ ریلیٹیو تم سے پہلے رہتے تھے اور ان کی بھی یہی کمپلین تھی کہ اس گھر میں کچھ ہے، ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے جو کہ بالکل رہنے نہیں دیتی وہاں پر، اگر کوئی رہنے کی کوشش کرے تو ان کو نقصان دیتی ہے۔ ابھی تو یہ آپ کو ڈرا رہی ہے، تو بعد میں یہ اور زیادہ ورس ہو جائے گی، بچے کو اٹھا کر پھینکے، بعد میں یہ کچھ اور بھی کر سکتی ہے، بہتر ہے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ ماموں نے کہا کہ ہاں میں ان کو پہلے بتایا ہوں، ہم اس گھر کو چھوڑنے لگے ہیں، ہم نے ادھر نہیں رہنا۔ وہ گھر ہم نے چھوڑا، ہماری قسمت، اور ہماری قسمت میں یہ تھا کہ جس گھر میں ہم آگے گئے اس گھر میں بھی اب کچھ تھا، جو کچھ تھا وہ اس طرح کا تھا، وہ چھپا ہوا تھا۔ ماموں جب اس گھر میں گئے، ماموں بالکل ٹھیک تھے، اور اس کے بعد ماموں کی جو طبیعت تھی وہ خراب رہنے لگی۔ اچانک سے ماموں کو پہلے گلے کا مسئلہ بنا، اور پھر اس کے بعد گلے کے مسئلے کے ساتھ ہی ماموں کے جو کڈنی تھے ان میں بھی پرابلم ہونے لگی۔ ماموں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اللہ کے بعد اس دنیا میں جو ہمارے واحد سہارا تھا وہ ہمارے اکلوتے ماموں تھے، جن کی طبیعت کو ہم بگڑتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس گھر میں بھی تقریباً 1 ماہ گزر گیا تھا، اور 1 ماہ کے اندر ہم تمام گھر کے لوگ بہت بیمار ہونے لگے تھے، جس میں ماموں کی حالت سب سے خراب تھی۔ ماموں کے کڈنی کا مسئلہ بن گیا تھا، اور پھر ان کے سانس کی نالی کا بھی مسئلہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ اور پھر ماموں کو دم کروانے کے لیے ہم کہیں لے کر گئے۔ ہم نے سوچا کہ پہلے ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے، کہیں سے دم کروا لیتے ہیں، جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں اور ٹھیک بھی کرتے ہیں۔ اگر مسئلہ روحانی نہ ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، کسی عامل کے پاس گئے، ان کو چیک کروایا، دم کروایا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، معاملہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تو ہم نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے گھر آئیں۔ تو وہ ہمارے گھر آئے، جیسے ہی انہوں نے ہمارے گھر کو دیکھا، ہمارے گھر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس گھر کو فوراً سے پہلے چھوڑ دو۔ اب ایک نئی پرابلم تھی۔ ہم نے پوچھا کیوں، جس پر ان کا کہنا تھا کہ اس گھر میں جو مخلوق رہتی ہے، جو چیز بھی ہے، وہ کڈنی اور گلے کو ایسا افیکٹ کرتی ہے جس سے کینسر کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جب میں نے آپ کے گھر میں آ کر نظر لگائی، چیک کیا، تو وہ مخلوق بہت سخت قسم کی ہے، وہ خاموش رہتی ہے، لیکن وہ سامنے بھی نہیں آتی، اور وہ اپنا کام آپ کے جسم کے اندر تکلیف کی صورت میں کرے گی۔ ماموں کہتے ہیں کہ میں اب بچوں کو لے کر کہاں در بدر جاتا، ہر جگہ جاؤں ادھر یہی پرابلم، آخر ہم لوگ کریں تو کیا کریں۔ ماموں نے ان کی بات سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے،
ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ماموں نے اپنی وہی جو روٹین تھی، اللہ کا ذکر، عبادت کی اور اللہ سے مدد طلب کی اور کہا کہ یا اللہ پاک، اگر تو اس گھر میں رہنا ٹھیک ہے تو آپ مجھے کوئی اشارہ دے دیں، اور اگر اس گھر سے نکلنا بہتر ہے تو مجھے تب بھی کوئی اشارہ دے دیں۔ جس ٹائم ماموں کے منہ سے یہ لفظ نکلے تو تقریباً ٹائم فجر کا ہو چکا تھا۔ اچانک سے ماموں نے جب یہ لفظ بولا کہ اگر ادھر سے نکلنا بہتر ہے تو مجھے کوئی اشارہ دے دیں، تو ہمارے گھر کی ڈور بیل ہوئی، 3 دفعہ ڈور بیل ہوئی، اور ماموں نے فوراً جب باہر سے جا کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ ماموں نے ہم سے ڈسکس کیا اور ہم سے پوچھا کہ بیٹا، میں اس ٹائم اللہ سے یہ دعا مانگ رہا تھا اور اسی ٹائم 3 دفعہ بیل ہوئی دروازے کی، اور میں نے باہر سے جا کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ تو ہم نے ماموں سے کہا کہ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ماموں نے عامل سے رابطہ کیا اور ان کو یہ ساری بات بتائی، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو اللہ نے اشارہ دے دیا ہے، بہتر ہے کہ اب اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ اس گھر میں رہیں گے تو تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خیر، ہم نے اس گھر کو بھی چھوڑا، اور اس گھر کو چھوڑنے کے بعد پھر ہم نے جو نیکسٹ گھر لیا، وہاں پر ہم نے وہ جو عامل تھے ان کو بلایا، ان کو پہلے چیک کروایا، 3-4 گھر ہم نے ریجیکٹ کیے، اور پھر اس کے بعد جو گھر ہم نے لیا الحمدللہ وہ بالکل سیف تھا، ماموں بھی وہاں پر ٹھیک ہیں، اور ابھی بھی اللہ پاک ماموں کو زندگی دے، وہ امی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اب ہم نے اپنا گھر بنا لیا ہے، ماموں اور امی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ہمارا اپنا گھر بھی۔ ایسی چیزوں سے میں پاک تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن اس گھر میں جو مخلوقات ہیں الحمدللہ وہ اچھی ہیں، ہمیں تنگ نہیں کرتی، اور شاید کہیں نہ کہیں وہ مسلمان ہیں اور ان کو ہماری عبادت ڈسٹرب نہیں کرتی، بلکہ مسلمان جنات تو خود عبادت گزار ہوتے ہیں۔ تو نان مسلم جس طرح لوگ ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ایسے جنات بھی نان مسلم ہوتے ہیں، اور ان کو مسلمانوں کی عبادت اور مسلمان جنات کو نان مسلم کی عبادت نہیں میرے خیال سے ٹھیک لگتی، تو پھر وہ اس صورت میں انسان کو تنگ کرتے ہیں تاکہ انسان وہاں سے موو کر جائے، چلا جائے۔ بہت سے لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں جو نہیں نکلتے، اپنے آپ کی جان مصیبت میں ڈالی رکھتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، قرآن پاک کو مانتے ہیں، اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے صاف الفاظ میں یہ فرما دیا ہے کہ یہ ہر جگہ ہے، انسانوں سے زیادہ ہیں، اللہ کی یہ مخلوق ہیں، اور جن اور انس سے ہی اللہ دوزخ کو بھرے گا اور جنت کو بھی بھرے گا، تو ان کا ذکر ہر جگہ پر ہے۔ یہ سٹوری تھی رضیہ کی، بہت شکریہ رضیہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ لسنرز، کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میرے ای میل ایڈریس پر اور کمنٹ میں بھی۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔